ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو وہ کون سا وقت تھا۔ یہ ساری باتیں میں آج بتاؤں گا۔ جب نبی پیدا ہوئے تو دنیا میں کس طریقے سے بہاریں پھیل گئی، کس طریقے سے دنیا میں ساری چیزیں خوشیاں منانے لگی اور مرحبا کے نغمہ گانے لگے سب لوگ۔ تو یہ ساری باتیں میں آج کی اس تقریر میں بیان کروں گا۔ جب آپ پوری تقریر سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گیا۔ تو نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن شریف ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے میں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ ربیع اول کی 12ویں تاریخ ہے، ربیع اول کی 12ویں تاریخ ہے، دوشنبہ کا مبارک دن ہے، صبح کا سہانا وقت ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں اکیلی تشریف رکھتی ہے۔ اچانک نشان ولادت ظاہر ہوتا ہے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی کی وجہ سے کچھ گھبراتی ہے اور خیال کرتی ہے کاش کہ اس وقت خاندان عبد مناف کی گھر کے کچھ عورتیں ہوتی، کاش کہ اس وقت خاندان عبد مناف کے گھر کی کچھ عورتیں ہوتی، مگر کس سے کہے، کسے بلائے، شرم دامن گیر ہے، نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہے۔ جب نگاہ اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ حسین عورتوں سے دولت کا دا بھرا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہے؟ تو اس میں سے ایک خاتون جواب دیتی ہے، بی بی آمنہ مبارک ہو، آج سرور کونین کا دولہا آنے والا ہے، آج عالمین کے داتا آنے والا ہے، غریبوں کے حامی، امیروں کے داتا، اللہ کا پیارا، آمنہ کا دلارا، دائی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، سرور کونین، غریبوں کے حامی محمد عربی آنے والے ہیں۔ بی بی آمنہ مبارک ہو، آج میں آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئی ہوں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے میں آئی ہوں۔ دوسری خاتون جواب دیتی ہے، بی بی آمنہ مبارک ہو، آج سرور کونین جلوہ گر ہونے والے ہیں، غریبوں کے حامی، امیروں کے داتا، اللہ کا پیارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا تشریف لانے والے ہیں۔ بی بی آمنہ مبارک ہو، بی بی آمنہ مبارک ہو، میں کنوارے بطول مریم ہوں۔ تیسری بولتی ہے، بی بی آمنہ مبارک ہو کہ آج کونین کا داتا آنے والا ہے، عالمین کا داتا آنے والا ہے، آمنہ مبارک ہو، میں فرعون کے بی بی آسیہ ہوں۔ یہ سب کے سب حوران بہشتی ہیں۔ سب لوگ کہہ رہی ہے کہ بی بی آمنہ ذرا
اپنے نظر کو دروازے سے باہر اٹھا کر دیکھو، چاروں طرف فرشتوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ اے آمنہ، آج تمہارا گھر نور عرفان سے معمور ہو چکا ہے۔ اے حضرت آمنہ، آج تمہارے گھر پر نور کی بارش جھما جھم برس رہی ہے۔ عرش الہی کے سائے میں ملائکہ مقربین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ اسی مابین حجاب عظمت سے آواز آتی ہے، ملا اعلیٰ کے تمام فرشتے زمین پر اکٹھا ہو جائے۔ وہ زمین جو میرے جلال و جبروت کا گھر ہے، جو اہل زمین کی قبلہ عبادت ہے، آج باعث ایجاد عالم کا ظہور ہونے والا ہے۔ ساری دنیا میں نور ہونے والا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، بحر و بر میں، خشک و تر میں منادہ قرار دیا جائے کہ کونین کا تاجدار آ رہا ہے، کائنات کا داتا آ رہا ہے، غریبوں کے حامی آنے والے ہیں، امیروں کے داتا آنے والے ہیں، لہٰذا اپنے نگاہوں کا فرش بچھا دیا جائے، بلکہ اپنے نگاہوں کا فرش بچھا دیا جائے، ام القریٰ کے کہکشاؤں کو سلیقے سے سجا دیا جائے، حرم کے بام کو سلیقے سے سجا دیا جائے، سیارہ آفلاک کے پہرے دار آفتاب کے چہرے سے نقاب نہ اٹھائے، ستاروں کے انجمن میں اعلان کرا دیا جائے کہ آج کی مجلس شبینہ کو برخاست کر کے روئے زمین پہ اتر آئے۔ کونین کی داتا کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد آمد ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے۔ ادب سے سر جھکا لو زمین والو، آسمان والو، سواری آئی ہے خیر البشر کی، فخر آدم کی۔ ادب سے سر جھکا لو آسمان والو، زمین والو، سواری آئی ہے خیر البشر کی، فخر آدم کی۔ یہ شاہی فرمان سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ رات بھر قدسیہ فلک کے قافلے زمین پر اترتے رہے اور صبح ہونے سے پہلے سب ایک جگہ سمٹ گئے اور خوشیاں منانے لگے۔ جب نبی تشریف لائے تو درخت بھی خوشیاں منانے لگے۔ جب نبی تشریف لائے تو دنیا کے ذرے ذرے سے مرحبا کی صدا بلند ہونے لگی، سب مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سدرا کے مکی حضرت جبریل امی، تم جاؤ نبی کی آنے کی خوشخبری پوری دنیا میں پھیلا دو، پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ نبی کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد آمد ہے، نبی تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت جبریل امی پوری دنیا میں جا کر اعلان کر دیے۔ یہی خبر جب زمین کو ملی کہ نبی کی آمد آمد ہے، یہی خبر آسمان کو ملا، یہی خبر رات کو ملی، یہی خبر دن کو ملا۔ جیسے یہ خبر زمین کو ملی کہ نبی کی آمد آمد ہے تو زمین رو رو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے پروردگار عالم، عیاری ہوتی ہے میرے سینے پہ، مکاری ہوتی ہے میرے سینے پہ، شراب نوشی ہوتی ہے میرے سینے پہ، چوری ہوتی ہے میرے سینے پہ، ڈکیتی ہوتی ہے میرے سینے پہ، زنا بازی ہوتی ہے میرے سینے پہ، عیاری مکاری ہوتی ہے میرے سینے پہ۔ اے پروردگار عالم، میرا سینہ گناہوں سے چور ہو چکا ہے۔ اے پروردگار عالم، تم اپنے پاک محبوب کو میرے سینے پہ اتار تاکہ میں خوشی سے مچل جاؤں، تاکہ میں خوشی سے جھوم اٹھوں۔ جب یہی خبر آسمان کو ملا تو آسمان بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار عالم، تیری کرسی پاک، تیرا لوح پاک، تیرا جنت پاک، تیرا عرش پاک۔ اے پروردگار عالم، تم اپنے پاک محبوب کو پاک جگہ پہ اتار تاکہ میں خوشی سے
اچھل پڑوں تاکہ میں خوشی سے مچل جاؤں۔ یہی خبر جب رات کو ملی تو رات بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے پروردگار عالم، میں کالی کلوٹی، عیاری ہوتی ہے میرے اندر، چوری ہوتی ہے میرے اندر، گناہ لوگ کرتے ہیں میرے اندر، اے پروردگار عالم میں کالی کلوٹی ہوں، تم اپنے نورانی نبی کو میرے اندر بھیج تاکہ میں بھی نورانی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہی خبر جب دن کو ملا تو دن بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار عالم میں بھی نورانی، میں بھی نورانی، تیرا محبوب بھی نورانی، تم اپنے نورانی نبی کو نورانی میں اتار تاکہ میں خوشی سے مچل جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سدرا کے مکی جبریل امی کہ زمین کہہ رہی ہے اپنے پاک محبوب کو میرے سینے پہ اتار، آسمان کہہ رہا ہے تم اپنے پاک محبوب کو میرے اوپر اتار، رات کہہ رہی ہے کہ تم اپنے نورانی نبی کو میرے اندر بھیج، اور دن کہہ رہا ہے میرے اندر بھیج۔ اے سدرا کے مکی، سرکار تشریف لائیں گے یا تو زمین پہ نہیں تو آسمان پہ، نبی تشریف لائیں گے رات میں نہیں تو دن میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سدرا کے مکی حضرت جبریل امی زمین سے بھی جا کر کہہ دو، آسمان سے بھی جا کر کہہ دو، رات سے بھی جا کر کہہ دو، دن سے جا کر کہہ دو، زمین سے جا کر یہ کہہ دو کہ نبی کی میلاد ہوگی تم پہ، اور آسمان سے جا کے یہ کہہ دو کہ نبی کی معراج ہوگی تم پہ، زمین سے جا کر یہ کہہ دو کہ نبی کی میلاد ہوگی تم پہ، اور آسمان سے جا کر یہ کہہ دو کہ نبی کی معراج ہوگی تم پہ، رات سے جا کر کہہ دو اور دن سے بھی جا کر کہہ دو کہ رات کی اندھیری جب جاتی ہو اور دن کی سفیدی جب آتی ہو، اسی وقت ہمارے سرکار، اسی وقت میرے محبوب دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی میلاد ہوئی زمین پہ اور معراج آسمان پہ، نبی اس وقت آئے، نبی اس وقت تشریف لائے جب رات کے اندھیری جا رہی ہوتی ہے اور دن کا اجالا آ رہا ہوتا ہے، یعنی صبح الصادق کے وقت میرے آقا تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ میں حدیث پاک سے ثابت کر رہا ہوں کہ جھنڈا لگانا جائز ہے یا نہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور کتاب خصائص کبریٰ، جلد اول صفحہ نمبر 126 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور حوالہ نوٹ کیجئے، مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 513 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک سماعت کیجئے۔ ان آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان اللہ تعالی کشف عن بصر فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت 3 أعلام قد نصبت مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ سرکار کے امی جان کہتی ہیں کہ جب نبی تشریف لائے تو میرے جسم سے ایک روشنی نکلی، ایسی روشنی کہ ملک شام تک ساری چیزیں روشن ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری
امی جان نے فرمایا کہ جس وقت میں تشریف لائے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری امی جان نے فرمایا جس وقت میں تشریف لائے، جس وقت محمد عربی پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ پھر میں کیا دیکھا، فرشتے 3 جھنڈا لے کر آئے، ایک جھنڈا کو مشرق میں لگایا اور ایک جھنڈا کو مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا کو خانہ کعبہ کے چھت پر نصب کر دیا۔ تو آپ کو یہ حدیث پاک سن کر پتہ چل گیا ہوگا کہ جھنڈا لگانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو حکم دیا کہ تم جا کر نبی کی ولادت پر جھنڈا لگاؤ، اور حضرت جبریل امی نے جھنڈا لے کر آیا، 3 جھنڈا لے کر آئے، ایک جھنڈا کو مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا کو مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا کو خانہ کعبہ کے چھت پر لگا دیا۔ پتہ چلا کہ یہ جھنڈا لگانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب نبی پیدا ہوئے اسی وقت سے یہ جھنڈا نبی کی خوشی میں، نبی کی ولادت کی خوشی میں لگایا جا رہا ہے، پھہرایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک سننے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جھنڈا لگانا جائز ہے، کیونکہ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 126 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک اور دلیل ہے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 513 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ تقریر اچھی لگی ہو تو دوسرے بھائیوں کے پاس بھی شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہر روز اسی طریقے سے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ آئیے سب لوگ مل کر پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔